نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سكالة وسكالة القلوب لذكر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تمام تعریف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے درود سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے سلام کے بعد کرو مہربانی تمہیں زمین پر کی سنان سے کچھ باتیں کہنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے اور مالک کریم اپنے رضا والی بات کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے میرے طلباء نے یہ کوشش فرمائی ہے میرے اساتذہ نے سرپرستی فرمائی اللہ کریم سب کو اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے اسلام رحمت والا دین ہے انسان کے مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسا حسن بھی رکھا ہے اور حیوانوں جیسا غصہ بھی رکھا ہے قرآن مجید نے اسے اشرف المخلوقات بھی کہا ہے اور جانوروں سے بدتر بھی کہا ہے ہوتا کیسے ہے اس کا دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے پھر یہ اس حیوانیت پر اتر آتا ہے کہ سوائے اپنے غصے کے اپنی نفسانی خواہش کے اسے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نرمی عطا کرے حقیقت عطا کرے سوز عطا کرے اور جب یہ بیمار دل کا علاج کرانے میں کامیاب ہو جائے پھر اسے لوگوں پر غصہ کام اور رحم زیادہ آتا ہے پھر دھوکہ دینا تو دور کی بات ہے کسی کے بارے میں کبھی برا سوچ بھی نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر کے تشریف لائے نا اس میں سے انسانی دل کی صفائی پر ستھرائی پر اصلاح پر اور اس کی نرمی پر زور دیا گیا قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اطمینان قلبی نصیب ہو تو وہ تمہیں اللہ کے ذکر میں نصیب ہو اللہ کی ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے اس کا مفہوم بھی ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے اس کا یہ مفہوم نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تو اللہ کی رحمت پر غور کر کہ میرا مالک میرے اوپر کتنا مہربان ہے میرے بن مانگے اس نے مجھے کتنا کچھ دے دیا میرے لیے بہت ساری ایسی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں جس میں میری محنت کا 1% بھی کوئی حصہ شامل نہیں ہے اور پھر وہ فرماتے تھے کہ دل تیرا اس وقت قرار پائے گا جب تو اس بات پہ غور کرے گا کہ اگر میں نے غلط کام کیا تو پھر وہ مالک ہے تو انصاف کرنا بھی اس مالک کریم کا کام ہے تو یہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی رحمت اور اس کے فضل پر غور کرنے سے تیرے دل کو سکون ہوگا تیرے اندر نرمی آئے گی آہستہ آہستہ لوگوں کی طبیعتیں سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں ہماری آنے والی نسل کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم وہی سمیٹ سکو گے جو جلدی سے آگے بڑھ کے تم اس کو تھام لو گے
اور تیزی سے یہ بات دلوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ اپنا فائدہ دیکھو، اپنا نفع دیکھو، دیکھو تمہیں کیا میسر آ رہا ہے، تم کس طرح کر کے اپنے حصے کا لوگوں سے وصول کر پاتے ہو۔ یہ تو میرے بھائی اس معاشرے میں ہوتا ہے جس معاشرے کا کوئی دین نہ ہو، کوئی دھرم نہ ہو، کوئی نظریہ نہ ہو، جس میں لوگ کسی چیز کو نہیں نہ مانتے، کہتے ہیں معاذ اللہ دنیا حادثاتی طور پہ بن گئی تھی، وہ اس طرح کرتے ہیں جو میرے اتنے آ جائے گا وہ مجھے مل جائے گا۔ لیکن ہم تو دین اسلام کے ماننے والے، ہمارا رب تو فرماتے ہیں کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تمہارا سارا رزق لکھ دیا، تو ہمیں تو اتنا زیادہ غلط طریقے سے چلنے کا بالکل کسی جگہ موقع نہیں دیا گیا، اجازت نہیں دی گئی۔ دل جو سخت ہو جاتا ہے نا، پھر لوگ سازش بھی کرتے ہیں، پھر لوگ دانتوں کے نیچے رکھ کے زبان چلاتے ہیں، پھر لوگ احسان سے زیادہ دشمنی پالنے کی خواہشمند ہو جاتے ہیں۔ پھر حسد کے جذبے، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر قتل و غارت کا جو مزاج ہے، اس میں آپ تھوڑا سا کبھی پلٹ کر جھانک کے دیکھیں تو سوائے طبیعت کی سختی کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یعنی بس یہ کہ بس میں جھگڑا ہوا 10 روپے زیادہ لینے سے، تو مزاج میں تو بڑے سخت ہیں، طبیعتیں بڑی سخت ہے، انسان کو مار دینا اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا، تو لوگ کاٹ ڈالتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو گوشت کا لوتھڑا ہے، جس کو دل کہا جاتا ہے، وہ جب سخت گھی ہو جاتا ہے، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اور ایک مصروف انسان تھے۔ کچھ لوگوں کی زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے، تو ان کے پاس بعض اوقات اپنے لیے بھی وقت نہیں بچتا، یہ بڑے مصروف اور بیزی آدمی تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبہ بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور کے ساتھ نبی پاک کے نواز سے کھیل رہے تھے۔ میری بات بھی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ذرا غور کیجیے گا۔ اب دیکھیں جو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہے نا، کبھی آپ اس کو پڑھیں تو اس سے زیادہ مصروف زندگی آپ کو کوئی اور نہیں ملے گی۔ ایک مصروف تری وقت 23 سال ہے، قرآن کی تشریحات بھی سمجھانی ہے لوگوں کو، دین کو مکمل کرنا ہے، اخلاقیات بھی سکھانے ہیں، ادھر جنگوں کا خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے، نجی اور ذاتی معاملات الگ ہیں، ہر وقت مہمانوں کا آنا جانا ہے، اور سرکار کی جو عبادات ہے وہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور فجر کی اذان ہوتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کے باوجود وقت دیتے بچوں کو، وقت دیتے۔ حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں جب حاصل ہوا تو بچے حضور کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جو بچہ ہوتا ہے نا، کیونکہ شعوری طور پر ناپختہ ہوتا ہے تو وہ ایسے مطالبات بھی کرتا ہے کہ جو تھوڑا بندہ فارغ ہو تو پھر اس کے ساتھ وہ سارے مطالبات نہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب مجھے جو ہے وہ ہاتھی لینا ہے، اور شیخ سادی کہتے ہیں کہ بچہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ ہاتھی میں نے بوتل میں بند کرنا ہے۔ اب اس کو کون سا اچھا لیکچر آ رہا ہے جو یہ سمجھا سکے گا اس بچے کو، 4 سال کے 3 سال کے بچے کو، کہ ہاتھی بوتل میں بند نہیں ہوتا، وہ بچہ ہے وہ مطالبہ کرے گا۔ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، نہ تو کوئی دلیل سمجھتا ہے اور نہ وہ کسی دلیل کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے نواسے، حضور کی نواسیاں، حضرت زینب کی بیٹی، یہ سب سرکار کے ساتھ کھیل رہے۔ حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں ظاہر ہے میں گفتگو کرنے آیا تھا، میں کوئی کام کرنے آیا تھا، تو بچوں کے ساتھ جب کوئی آدمی مصروف ہوتا ہے تو جو آنے والا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ذرا بچوں کو ہٹا کے میری بات پہلے سن لی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک جملہ عرض کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بچوں کو بڑا ہی وقت دیتے ہیں، میرے بھی بچے ہیں پر میں نے تو کبھی اتنے پڑھتے نہیں دی۔ کیا انداز ہے حضور کے سمجھانے کا! کہتے ہیں میری بات پر فوراً کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی رد عمل نہیں، کوئی جواب نہیں۔ حضور بچوں سے کھیلتے رہے اور پھر اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور ساتھ مال بھرے لہجے میں حضور نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تیرے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے ہی نہیں، تو کہتا میں اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، میں ان کی بات ہی نہیں سنتا۔ تو تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت چھین لیا تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین ہم پورے پالو۔ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ایک صوبے کا گورنر بنایا تو اس کے گھر گئے
نامزدگی کے کاغذات مکمل کرنے کے لیے. اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے. اس آدمی کی جس کو آپ گورنر بنا رہے تھے تو ایک بچہ دوڑا آ گیا اپنے والد کو پکارتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت میوہ بنایا ہے. بڑا تھکا ماندا آدمی جب گھر جاتا ہے اور بچے اس کے سینے سے لگتے ہیں تو اللہ اسے بے پناہ ہی قرار عطا فرماتا ہے. تو وہ بچہ دوڑا آیا تو آ کے تو اس شخص سے جس کو گورنر بنایا جا رہا تھا اس سے آ کے باتیں کرنے لگا. تو تھوڑا مٹی میں لتھڑا ہوا بھی تھا, باہر کہیں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا تھا. کے پاس میری پتا میں ضروری بات کر رہا ہوں. بچے کا دل ٹوٹ گیا. معصوم سی کلی مجھا گئی. اس کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو چل گئے اور وہ بچہ وہاں سے مایوس ہو کے واپس چلا گیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذات پہ سائن کرنے ہی والے تھے کہ باپ گورنر ہے. باپ نے وہ کاغذات دیے, پکڑ کے پھاڑ دیے. تو شخص کہنے لگا اس کو کیا آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے بچوں سے کیا پیار کرے. ہم نہ پتہ کیا کرتے. اب تو خیر اس زمانے میں تو لوگوں کے کپڑوں کو پیمنٹ بالکل نہیں کرتے کہ تھوڑا سا پیچھے ہم چلے جائیں, تھوڑا سا پیچھے. تو گھروں میں ڈیوٹی ہوتی تھی ایک شخص کی کہ وہ جوتے لے کے جائے گا موچی کے پاس اور پیمنٹ لگا کے لائے گا. زیادہ وقت نہیں گزرا جی, 10-15 سال پہلے کی بات. اور کپڑا پیچھے پھٹ جاتا تھا تو بوڑھی اماں کہتی تھی کہ رفو اس طرح کراؤں گی کہ رفو کا رفو ہو جائے گا اور ڈیزائن کا ڈیزائن بڑھ جائے گا. تو اب تو یہ ماحول نہیں, بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اب کپڑے پرانے نہیں ہوتے, اب کپڑوں کا ڈیزائن بدل جاتا ہے. اور اس قدر تیزی ہے کہ غریب گھروں کے اندر کی مزاج بن گیا ہے کہ وہ رواج کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں اب ہوگا کہ یہ ایک ڈیزائن آیا تھا لیکن جو ہمارا بھی کرتا اس نے تو خریدا ہے تو برا باہر کے کپڑے اس سے میچ نہیں کرتے. اب یہ رواج نہیں ہے, جیسے تیسے بھی ہم پورا کرتے ہیں. ہم اپنی ظاہری صورت پر بڑی بہترین توجہ دیتے ہیں, لیکن یاد رکھنا اچھے کپڑوں کی وجہ سے سکون کی نیند کوئی نہیں آتی. دیکھ پیسوں سے بھری ہوئی ہو اور من بندے کا بے چین ہو تو اسے سکون نہیں نصیب ہوگا. وہ لوگوں کے بیچ بھی تلخ ہو اور اپنی اکیلی چارپائی پہ بیٹھ پہ بھی وہ بے چین ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ دینا اور کیا کرتا ہے. اگر آپ کا دل نرم ہو جائے, اگر آپ کو سکون لینا ہے تو بہت سارے لوگ سکون لینے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ بہترین صدقہ کہ فرمایا تیرا رشتہ دار ہو, ضرورت مند ہو تو اس سے ناراض ہو, کسی طریقے سے چوری چھپے اسے پہنچا, اللہ تجھے سب سے بہتر صدقہ دینے کا ثواب عطا کرے. اللہ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو حضور میں بے سکون بڑا رہتا ہوں, تو آپ فرمانے لگے کسی ایسے بندے کے ساتھ نیکی کر کہ اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون کر رہا ہے. ڈھونڈ کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ وہ خیر کا کام کر لیکن اسے خبر نہ ہو کہ وہ کون ہے جو میرے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہے. فرمایا اللہ تیرے دل کو سکون عطا کرے گا, اللہ تجھے راحت دے گا. یہ وہ نیکی ہے جو تیری طبیعت کو ٹھنڈا کر دے. دلوں کی سختی پر غور کریں, یعنی اماں رو رہی ہو اور انسان کا دل نرم نہ ہو, یعنی اس کے والد کے ہاتھوں میں وہ چھالے اپنی آنکھوں سے دیکھ دے اور اس کی طبیعت نرم نہ ہو. یعنی وہ اپنے کلاس فیلو میں سے ایسے لوگوں کو دیکھ لے جو کہہ رہے ہوں کہ اگر تم مجھے 2000 دے دے تو میرا داخلہ وقت پہ چلا جائے گا, پھر بھی اس کی طبیعت نرم نہ ہو. یہ اپنے دائیں بائیں بکھرے ہوئے بے شمار بھوکے لوگوں کو دیکھے. روڈ کے اوپر لوگوں کا غصہ کرنا بڑا آسان ہے, لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں بھی بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو روڈوں پہ بچوں کو لے کے بھیک مانگنے کے لیے کھڑے. ان پر طرز کر کے تنقید کر کے گزر جانا تو آسان ہے. کبھی آپ نے کوئی آدمی بڑی گاڑی سے اتر کے دیکھا ہے جو ایسے لوگوں سے پوچھے کہ تمہارا سا مسئلہ کیا ہے, میں کہاں تک تمہاری مدد کر سکتا ہوں, بتایا گیا میں کس طرح پہنچ سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت میں کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا اور نابینا تھا اور مذہب کے لحاظ سے یہودی تھا, مذہب کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں تھا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے
اور اس سے گفتگو کی، فرمایا تو ہماری سلطنت میں رہتے ہو تو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب تک تو میں کام کار کرتا تھا تو میں جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا گورنمنٹ کو، اب میں بیمار ہوں، میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مجھے کچھ خرچوں کے لیے بھیک بھی مانگنا پڑتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے عجیب قانون تشکیل کیا، عجیب آپ نے انداز اختیار فرمایا کہ آپ اس بوڑھے کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کے وزیر خزانہ کے پاس لے گئے، فرمایا جب تک یہ کام کرتا تھا ہمیں ٹیکس دیتا تھا، اب یہ معذور ہو گیا ہے، اب اس کے سارے خرچے ہم پورے کریں گے، اس لیے کہ یہاں میری حکومت کے اندر کوئی آدمی ہاتھ پھیلائے اور بھیک مانگے، یہ انسانوں کے معاشروں میں اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کام کاج نہیں کرتے تھے، یہ جو آج یورپ کے اندر دیا جاتا ہے نا، بچہ پیدا ہونے پر الاؤنس جاری کر دیا جاتا ہے، یہ حضرت عمر فاروق نے شروع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا اور اس کا والد کوئی کام کاج نہیں کرتا، جب تک دودھ پیے گا تو خرچ نہیں دیا جائے گا، جب بچے کی ماں اسے دودھ پلانا چھوڑ دے گی 2.25 سال میں 2 سال کے بعد، تو پھر میں اس کو خرچ دوں گا، اس کی تعلیم کا، سارے معاملات کا۔ تو حضرت عمر گزرے، یہ دقت قلبی ہے، یہ اصل میں انسان کے اندر درد ہے، اگر پیدا ہو جائے نا تو اسے جینے کا بڑا لطف آتا ہے، ورنہ تو سخت دل والے لوگ بیچارے اپنی لاشیں اپنے وجود پر اٹھائے پھرتے ہیں، بڑے بہترین کپڑوں میں بے سکون زندگی، تڑپتا ہوں سسکتی ہوئی طبیعتیں، اور بے قرار اور بے چین لوگوں لڑتے اور کاٹنے کو دوڑتے اور پریشان ہوتے اور پریشان کرتے۔ حضرت عمر فاروق کے گلی سے گزرے تھے، بچہ زور زور سے رو رہا تھا، 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر گزرے تو بچہ پھر رو رہا تھا۔ آپ نے اہل خانہ سے معلومات کی کہ بچے کو کیا ہے، کیوں روتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نا امیر المومنین جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے وظیفہ نہیں دیتے، ہمارے گھر میں غربت ہے، بچے کا والد کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا، تو ماں دودھ چھڑوا رہی ہے کہ تم یہ چھوڑ دے گا تو وظیفہ لگ جائے گا، پیغام بھیجیں گے کہ چھوڑ دیا دودھ، بچہ بھی چھوٹا ہے تو اسے کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ فاروق اعظم گلی میں کھڑے ہو کے زور زور سے رونے لگے، زور زور سے، تڑپ ہے، وجود کانپنے لگا۔ ساتھ والے کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے میں سوچتا ہوں میں کتنا بڑا ظالم ہوں، میں ماؤں سے بچے جدا کر رہا ہوں، میں کتنا سخت گیر ہو گیا کہ میری وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے جدا کر دی۔ یہ میں نے کیا نظام بنایا ہے کہ مائیں غریب ہیں اور بیچاریاں کہتی ہیں کہ چلو یہ دودھ چھوڑ دے گا تو وظیفے ملیں گے۔ مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، اعلان کرنا خبردار کوئی ماں اپنے سینے سے اپنا لال جدا نہ کرے۔ عمر کا سے اعلان ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے، یہ دودھ چھڑانے کی شرط ختم۔ جب آپ کی طبیعت میں دقت ہوتی ہے، جب آپ نرم دل ہوتے ہیں، جب آپ کو ذوق ہوتا ہے، میں سفر کرتا رہتا ہوں، تھوڑا سا مجھے موقع ملتا ہے ملک میں کبھی کبھی آنے جانے کا، تو 2 قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ خوشاب کے لیے میں گیا تھا تو خواتین روڈوں پہ کام کرتی ہیں، بڑی ڈالی جاتی ہے، کچھ کام کیا جاتا ہے، خواتین اکثر کام کرتی ہیں۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کیا تماشا ہے، عورتوں کو لگا دیا ہے، جب بھی آتے ہیں گاڑی کے ٹائر خراب ہو جاتے ہیں، کب تک یہ کام چلے گا، مرد لگائے جاتے، مشینیں لگائی جاتی ہیں، کام کیا جاتا ہے، یہ عورتیں پوری لگا دی ہیں، ان پڑھ دیہاتی عورتیں یہ چھوٹی چھوٹی ہتھوڑیاں لے کے یہاں بیٹھی ہیں کہ جلدی کریں۔ یہ بھی ایک نظریہ یہ ہے، یہ اس آدمی کا نظریہ جس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی گاڑی میں وہاں سے گزرتا ہے، وہ اینا نیچے کر کے غور سے ان کے چہروں سے چھلکتی مایوسی کو دیکھتا ہے، اور سخت سردی میں جہاں لوگ گاڑی سے ہاتھ باہر نہیں نکالتے کہ ٹھٹرنے لگے گا، وہاں ان کو ہتھوڑیاں چلاتے دیکھتا ہے۔ کسی کو ماں سمجھتا ہے، کسی کو بیٹی سمجھتا ہے، کسی کو بہن جانتا ہے، تو اس کی طبیعت میں یہ آواز اٹھتی ہے کہ اللہ تو رحم فرمانا، تو کرم فرما، ان غریبوں کی داد رسی کر، تاکہ یہ مائیں اس سردی میں لحاف کے اندر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں۔ 2 قسم کے لوگ، ہمارا رویہ نرمی والا جب ہو جائے، جب اندر حقیقت ہے، اور صحابہ اس کو بیماری سمجھتے تھے دل کا سخت ہونا،
آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب حدیث میں، ایک دو تین نہیں، درجنوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا۔ ہم تو خیر مانتے نہیں نا، ہمارا مزاج نہیں، ہم تو اپنی اوپر اس طرح کی پالش کرا کے رکھتے ہیں کہ بس اتنی صفائی ہے وہ ساری میں نے سمیٹ لی، کوئی داغ تمہیں نظر نہیں آ سکتا۔ لیکن حضرت ابو بکر ہے یا رسول اللہ طبیعت بڑی سخت ہو گئی، حضور یہ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کل شیء سکھانا، ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے، پھر اس زنگ کو دور کرنے کا آلہ بھی ہوتا ہے، وسکالۃ القلوب لذکر اللہ، اور فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جب زنگ لگ جائے تو پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر استغفار پڑھو، پھر اس کی بارگاہ میں تسبیح پڑھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے، ہم بھی روتے ہیں لیکن یہ دنیا میں نقصان ہے، روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ رعایت فرمائیے گا۔ فرمایا کیا ہوا؟ اور اس کی حضور دل بڑا سخت ہو گیا، اندر کا نظام سارا تباہ ہے۔ حضور میرا ظاہری الٹا بڑا عمدہ، وہ کیا کہتا ہے اقبال نے، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ شاعر مشرق فرمانے لگے دل کو زندہ کر، اگر یہ مردہ رہ گیا تو تیرے ہاتھوں کی طاقت بھی ختم ہو گئی، تو کوئی کاری ضرب لگانے کی قابل نہیں رہے کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے۔ اور کسی نے کہا تھا زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خواب دیا کرتے۔ تو حضرت معاذ بن جبل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اندر پتھر سا بن گیا ہے تو کیا کروں؟ تو دیکھیں حضور کیا علاج بتاتے ہیں، ہر ایک کو مختلف علاج بتایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے کوئی یتیم بچہ مل جائے نا جو ماں کے بغیر روتا ہو، جو باپ کے بغیر تڑپتا ہو، جس نے اپنی زندگی پریشانیوں میں گزاری ہو، فرمایا کسی یتیم کو ڈھونڈ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اور تیرے دل کو نرمی عطا کر دے۔ یا کسی یتیم سے پیار کر۔ جناب معاذ بن جبل نا مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈا کرتے تھے اور ان کی جیب میں کھجوریں بھری ہوتی تھی، کوئی یتیم بچہ مل جاتا تو حضرت معاذ بن جبل اس کے جوتے بھی صاف کرتے، اس کے آنسو بھی پوچھتے اور جیب سے نکال کے جب بچے کو کھجوریں دیتے، بچہ کھجوریں کھا کے ہنستا تو حضرت معاذ بن جبل روتے، جیسے کہتے چاچو آپ کیوں روتے ہیں؟ مانے کہ پتر بھی تو میں مصطفیٰ سے مانگنے گیا کہ میرا دل نرم ہو جائے، تو دیکھو کرم ہو گیا، مہربانی ہو۔ عزیز دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ پہلے طبیعت بڑی نرم تھی، اب اوپر میں سخت ہونے لگی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کچھ سختی آ گئی، اب دوستوں کے بارے میں میرے رویے سخت ہونے لگے، عزیزوں کے بارے میں طبیعت میں کچھ سختی آنے لگی، حضور یہ کیا ہے؟ حضور نے انہیں الگ علاج بتایا، فرمایا اپنی موت کو یاد کیا کر، یاد کیا کر کے دنیا سے جانا، احساس کر، جو حکمت قلبی ہے نا یہ سوز ہے، کہ کسی کے درد کو درد جاننا، یہ کسی کے زخم کو دس بھی مالک فرماتے ہیں کہ رات نہیں بھولتی۔ اہل مکہ نے بڑا ستایا تھا، حضور کے رستوں میں کانٹے بچھائے تھے، انہوں نے اللہ کے محبوب پر پتھر بھی برسائے تھے، دانت بھی شہید کیے، بڑا کچھ کیا، حضور کی ایک صاحبزادی کو اتنی تکلیف دی کہ وہ وصال کر گئی، لیکن جب وہی مکے والے بدر میں قیدی ہو کے آئے نا تو حضرت بلال اچھی کی ڈیوٹی تھی کہ ذرا ان کے رسیاں باندھو، تو جناب بلال کہتے ہیں میں نے ذرا زور زور سے باندھی، مجھے غصہ پڑا تھا تو میں نے ذرا زور سے کس کے رسیاں باندھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آدھی رات کو میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، حضور کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، میں دوڑ کے قدموں میں گیا یا رسول اللہ طبیعت دوبارہ ٹھیک ہے، حضور کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ گیا بات سن کے، حضور فرمانے لگے کہ انہوں نے کافروں کی رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی، کہتے ہیں رو پڑا، میں نے کہا حضور یہ ستانے والے کانٹے بچھانے والے، حضور نے فرمایا وہ تو بے ایمان ہے، کافر ہے، میں کیا کروں، مجھے تو رب نے رحمت کرنے لا نہیں بنا، جو میرے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ رحمت والا ہے، تو میں کیا کروں؟ فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر
کو ادھر سکون سے لیٹ جائیں گے تو مجھے نیند آئے گی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں آج اس رات کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں. اپنے دلوں کے اندر وہ خاص نرمی پیدا کریں. آپ یقین کریں جب تک لوگ غریب ہوتے ہیں تو غریب کا احساس ہوتا ہے. جب وہ امیر ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں خیال آنے لگتا ہے کہ غریب تو نکمے ہوتے ہیں, کہ محنت نہیں کرتا نہیں, محنت کرتا تو یہ بھی آگے نکل جائے. اور نام میرے بھائی اگر محنت سے مال زیادہ ملتا ہوتا تو سب سے امیر مزدور ہوتا. یہ تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے. اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. تو اپنی طبیعت میں نرمی لائیں. دیکھیں نا تعلیم کا اپنا شخص وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو پڑھ رہے. میں کہا کرتا ہوں وہ جو لوگ اکثر ٹریول کرتے ہیں نا جہاز میں ان کو پتہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو کمیٹیاں ڈال کے حملہ کرنے جاتے ہیں اور کہیں کا 5,000 کام ہوتا ہے تو قرض بھی لیتے ہیں. ان بابا جی کو نہیں پتا بیچارے کو کہ میں نے جہاز میں کیسے بیٹھنا ہے, سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے, سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں چینج ہو سکتے. دیکھو کسی کی سیٹ پہ بیٹھ کے میں کہا کرتا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے ٹی وی پکڑ کے پھاڑ دوں. تو پڑھا لکھا ہوتا تو پھر تو تیرا کام یہ تھا کہ تجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرے شہر کے میرے گاؤں کے بزرگ ہیں تو فٹافٹ سیٹ چھوڑتا, ان کا ہاتھ تھامتا, سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں بٹھاتا, اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا, پانی کا گلاس دیتا. تو کہتا بزرگوں میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں, پریشان نہیں ہونا, ضرورت پڑی تو دوبارہ آواز دے لینا. میرے رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان کی, اس کی وضاحت فرمائی. آپ ذرا بات کو سمجھیے گا, میں بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. طائف میں حضور کو لوگوں نے پتھر مارے, اتنے مارے کہ لہو لہان کر دیا. ہمارے یہاں اشتہار بڑا دلایا جاتا ہے اور میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں لائنس کو بھی اشتہار آتا ہے, جہاں ڈاکٹر جس کو بہت حوصلے والا ہونا چاہیے وہ بھی کبھی کبھی اشتہار میں آتا ہے. اظہار بنتا ہے کہ ماں بدولت کو برا کہہ دیا, ماں بدولت. اتنی تکلیف دیا ہے کہ طائف نے کہ حضور لہو لہان ہو گئے. پھر انہی لوگوں نے احد کے اندر حضور پر پتھر برسایا, اس طرح برسائے کہ دانت مبارک ٹوٹ گئے, شہید ہو گئے اور داڑھی مبارک کا خون آ گیا. اس حالت میں نا انسان 2-4 گھنٹے کے بعد وہ ایک دفعہ وقت گزر جائے تو اس کا ذہن ٹھنڈا ہوتا ہے. اس وقت جب اس کے ساتھ یہ منظر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ غصے میں ہوتا ہے اور ایسی سخت باتیں کرتا ہے اور وہ جتنا جلال اس کے اندر ہوتا ہے نکال لیتا ہے. تو صحابہ میں نا 2-3 لوگ بڑی ٹھنڈی طبیعت کے تھے. حضرت ابوبکر صدیق بڑے حوصلے والے, بڑے دلیرے, بڑے ٹھنڈے مزاج تھے. احد کے دن جب حضور کے چہرے نور کا خون دیکھا تو وہ بھی بول پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ آج تو آپ کریں دعا ان کی, اللہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے, تباہ و برباد ہوتے ہیں, حضور کریں دعا. حضور نے فرمایا حضور آج کا عالمین کو معاف کرنا. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے تو حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مصیبت کا کہ لو آج تو یہ تباہ ہو ہی گئے. حضور نے ہاتھ اٹھا لیے, ہو گئے تباہ. لیکن پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا کہ میرے اسٹوڈنٹس 2 ذرا زیادہ توجہ کریں گے اس بات کو. پتہ ہے کیا فرمایا؟ دعا ہو رہی ہے اور کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ شعور نہیں رکھتے, یہ جانتے ہی ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں جہالت میں کر رہے ہیں. اللہ یہ ہدایت کا نور دے. وہاں بھی ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں فرمائی کہ حکمت نکلتی ہے نا آپ کے اندر, یہ آپ کو مخلوق پر مہربانی سکھائے. لیکن اگر طبیعت میں سخت گیر ہوتی جائے, انسان اپنے مفادات کے چنگل میں الجھتا جائے, وہ خود غرض نہیں ہو جاتا بلکہ کئی تو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لعنتی ہے جو درہم کا بندہ ہو اور لعنتی ہے وہ جو دینار کا بندہ ہو. یا رسول اللہ بندے تو اللہ کے ہوتے ہیں, یہ مشکات میں موجود ہے. حضور نے فرمایا نہیں, کچھ لوگ درہم و دینار کے بندے بھی بن جاتے ہیں, ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں, پیسوں میں شمار کرتے ہیں, اپنا سارا کچھ انہیں کو بنا لیتے ہیں. وہ درہم و دینار کی اولاد بن کے زندگی گزارتے ہیں. اپنی طبیعت میں نرمی لائیں اور سامنے والے کے بارے میں کچھ رویہ مثبت کریں.
آپ سمجھیں کہ کسی وجہ سے اس جگہ پہ بھی مجبور ہے، اس کو بہت سارے جگہوں میں پتہ ہی نہیں چل رہا، یہ کمزور ہے، ابھی شعور کی منزلیں نہیں طے کر سکا، کسی کو ان پڑھ سمجھ کر، کسی کو بدو سمجھ کر، کسی کو غریب، غربت میں بھی تو آدمی طلب ہو جاتا ہے، غربت میں میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، ہم سہم میں ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے، تو بہت ساری جگہوں پہ اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرے، دل کو نرم کرے، اس میں کیفیات نہ، اس میں سرور والا معاملہ نہ، دیکھیں کہ کہاں کہاں آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر فرماتے ہیں خلیفہ بنا، تیسرا دن تھا، 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں، آپ کے عرض کرنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے؟ انہوں نے کہا جی بیٹے، عصر کی نماز کے بعد مانی آپ ہیں؟ میں نے کہا کہنے لگی چلیے پھر اب ہمارا ٹائم ہے، خلیفہ الوقت ابوبکر صدیق یہ ٹائم ہمیں دیتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ وہ بیٹے تمہیں کیا ٹائم دیتے تھے، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہ ہم 5-6 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کو نہیں ہے، والد ہمارے انتقال کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں، 30-35 بکریاں ہیں، تو ہمارا سارا معیشت کا دار و مدار ان بکریوں پہ ہے۔ ابوبکر صدیق نہ روز عصر کے بعد اور فجر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہم بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، چچا کچھ ہم بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی، 3 دن ہو گئے، میری ماں روتی بہن کے دروازہ تک وہ کہتے ہیں وہ کہیں سے آ جائے، وہی ہمارا بھائی تھا، وہی ہمارا باپ تھا، کسی نے بتایا ہے کہ عمر جانشین میں چچا آپ چلیں گے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے ان بچیوں کے پیچھے پیچھے چل دیے، رستے میں حضرت سیدنا عثمان غنی سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے روتے ہوئے؟ حضرت عمر پھر روئے، کہنے لگے کہ ابوبکر میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گیا، کتنا مشکل رستہ ہے، کس طرح اس کے راہوں پہ چلوں گا، کس طرح اس نے پیار کیا ہے نبی پاک کی امت سے، یہ کوئی خالی تقریر کرنے والا شخص تھوڑا تھا، دیکھو یہ لوگوں کے امیر المومنین ہو کے، وقت کا حکمران ہو کے، لوگوں کے گھروں میں جا کر کے یہ بکریوں کے دودھ ہو کے آیا کرتا، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ اس منظر سے گزرا ہوں وقت یاد کرتی ہے، مخلوق پر مہربانی صرف اس لیے تو نہیں نہ ہوگی کہ آپ نے 50 لاکھ روپیہ 5 دن ہر مہینے کا تو آپ نے مہربانی کی، جس بوڑھی کے سارے بچے ملک سے باہر ہیں، اگر آدھا گھنٹہ اس کے پاس ویسے ہی بیٹھ جائیں، اس کی دل جوئی کر دی جائے۔ ہمارے ملک میں اب تو 24% وہ لوگ ہو گئے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ذہن کی تکلیف کا شکار، نفسیات کے مرض میں مبتلا ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ وقت کوئی نہیں دیتا، ان کی بات کوئی نہیں سنتا۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ بوڑھے حواس پاک کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جوانوں کے پاس وقت کوئی نہیں، یا ان سے فون آتا ہے کہ ماما کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی برف کھانے میں رکھ دو، میں 3 دن کے بعد آ جاؤں گا، میں کہا کرتا ہوں کہ اب آنے کا کیا فائدہ، جب اس کی آنکھیں پتھر ہو گئی تھی تیرا رستہ دیکھ دیکھ کے، تو وہ لوگوں سے پوچھتی تھی کہ ویسے ٹکٹ کتنے کی ہے؟ اچھا 1.25 لاکھ لگے گا؟ نہیں میرے بچے کے پاس اتنے پیسے نہیں، کوئی نہیں اگلے سال آ جائے گا۔ اب کیا فائدہ ہوگا؟ اب تو حضور نے حکم دیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جلدی دفن کر دو۔ میرے عزیز کچھ اپنے دلوں میں نرمی پیدا کریں، پلٹ کر تھوڑا نیچے جھکیں اور اپنے دل پر غور کریں گے کہاں کہاں سخت ہو گیا۔ اقبال کہنے لگے اپنے من میں ڈھونڈ کر پایا سراغ زندگی، سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، چل اپنا تو بنا، اپنے ساتھ ہی، ورنہ تو تیری اپنے سے بھی وفا ختم ہو جائے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے اور آپ کو دلوں کی نرمی، رقت اور سوچ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حال پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔